السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم. یار صحیح نام لیا کرو خدا کے لیے، اس طرح نہ کیا کرو. اتنا لمبا نام لیا ہے. پھر سے یہ رکھو یہ ایسے کر کے کہو یہ رکھ. یہ السلام علیکم. یار یہ غلط کہا ہے تم نے. کیوں؟ یہ تو نہیں ایسے کہتا نا. اور کون کہتا ہے ایسے؟ یار وہ تو میرا نام یہ ہے نا، تم تو کہو نا کہ یہ دیکھو پھر وہی. بہت بہتر ہے یار. یار تم نہ کہو یہ، تم یہ کہو یہ. وہ بات تو پھر رٹا پڑ گیا نا. پھر میں چلا جاؤں. نہیں یار اتنا اچھا، بالکل جیسے تم نے کہا ویسے میں نے کاپی نہیں. تمہاری مہربانی یار صحیح کہو. چلو فائنل بتاؤ کیسے کہوں. نہیں تم خود ہی کہو. میں نہیں ایک دفعہ تم بتا دو نا یار میرے سے نہیں. ایک دفعہ فائنل یہ بہتر ہے. کہو اب جو میں کرتا ہوں کرو. اتنے تم میرے باندر، جو میں نے کرنا ہے وہی تم نے کرنا ہے. اچھا ادھر آؤ بہتر. ہاں تم بھی نہیں اس کو سمجھاتی. اس سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں ادھر آ گئی. ناظرین اصل میں گفتگو جو ہاں اچھی بات کرنی ہے، دائرے کے اندر آ جاؤ. شکر ہے. ناظرین گزارش کرنی چاہ رہا تھا میں کہ ہم لوگ جو شروع میں کوئی خوبصورت بات کرنی چاہ رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں آج یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ غلط پارکنگ جو ہے نا یہ بہت ہی غلط بات ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے. میرا بھی ایک ہمسایہ مجھے بتا رہا تھا کہ میری گڈی کے آگے کوئی گڈی کھڑی کر کے تو نکل گیا ہوا تھا پتہ نہیں کہاں بہار میں، تو میرے گھر سے فون آ گیا کہ اس کا نکاح کاکا پوڑیوں سے گر گیا. وہ بیچارہ فٹافٹ دکان سے نکل کے دوڑا آگے، اس نے دیکھا گڈی نکالنے کے لیے آگے کوئی گڈی کھڑی تھی، تو وہ بڑا پریشان ہوا، کہتا کہ 10-12 منٹ مجھے وہاں کھڑا ہونا پڑا. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے یہ ٹریفک کی جو صورتحال ہے اس کو قوانین کے مطابق ہی اگر ہم ڈیل کریں تو بڑی اچھی بات ہے. یہ بھی ٹریفک کے قوانین میں آتی ہے چیز. ٹھیک پارکنگ، غلط پارکنگ نہیں کرنی چاہیے. اور ایک گزارش حکومت سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو بونگے قوانین بناتی ہے نا اس کی طرف بھی یہ توجہ دیا کرے. ہمارے لاہور کی پولیس نے خاص طور پہ یہ جو رنگ روڈ پہ پولیس لگی ہوئی ہے، انہوں نے یہ قانون بنا لیا ہوا جی کہ جناب رنگ روڈ پہ آپ گاڑی کی بیلٹ ضرور لگائیں گے. چند بیچارے دوست شکایت کر رہے تھے کہ ایئرپورٹ سے جب نکلتے ہیں تو ایویں آدھا کو منٹ رنگ روڈ کراس کر کے تو پھر دوسری سڑک پہ چڑھ جاتے ہیں، اور ایئرپورٹ کے باہر ہی 2-3 رنگ روڈ کی پولیس کے شخص کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چلان کرائیں، آپ نے جناب بیلٹ نہیں باندھی ہوئی. بھئی اتنے ٹوٹے کے لیے اور قانون ہے، آگے جا کے کیا افغانستان شروع ہو جاتا ہے؟ ادھر بھی یا تو پورے لاہور میں یہ قانون بنا دینا کہ بیلٹ باندھ کے گڈی چلائیں. بڑا اچھا قانون ہے، مگر پھر سب کے لیے اور ہر سڑک کے لیے ہونا چاہیے. یہ بالکل بونگیوں والا قانون ہے کہ ایک سڑک پہ بیلٹ باندھیں، وہاں سے اتر کے عیار بند باندھ لیں، اس سے کہ گلی میں گھس کے پاؤں لاسٹک ڈال لیں. یہ بہت بری بات ہے. خدا کے واسطے لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. پہلے تھوڑی مات ماری گئی ہوئی ہے لوگوں کی. اس لیے یہ جو لاہور کی پولیس کے ہے نا جی کرتا درتا، ان سے گزارش ہے کہ قانون وہ بنائے جن سے پبلک کا دماغ خراب نہ ہو جائے. یہ پبلک بڑی اچھی ہے، یہ بات سنے کی آپ کی، آپ قانون تو سیدھے کریں اپنے. پاکستان کے ہر کونے میں بہترین بندہ پایا جاتا ہے، مگر اب یہ ہے نا کہ یمین گول ہے، کونا مل نہیں رہا. چلیں جی خبروں میں تبصرہ شروع کرتے ہیں. ملکی تاریخ کا انوکھا واقعہ، 24 گھنٹوں میں 4 شخصیات صدر کے عہدے پر فائز ہوئیں ہمارے ملک میں. جی ہائے میرے امال کا، اب میں کیسے رہوں دائرے میں. یہ ہے مجھے دائرے میں رہنے دینے والی خبریں. یعنی 24 گھنٹے میں 4 صدر بنائے گئے. یس 6 گھنٹے میں ایک صدر پڑا ہے. وہ تو سنا تھا کہ ایک دن کا بادشاہ 6 گھنٹے کا بادشاہ پہلی ہی سنا. یار اس حساب سے تو میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے صدر بنائے.
ہے نا یار بہت اچھے بہت اچھے. یار یہ صدر ہے یا مال روڈ پہ چلنے والی اونٹ گاڑی ہے جس پہ فٹاٹ بچوں کو چوٹا دینے کے لیے اوپر بٹھا دیا, تھوڑا جا ٹھور دیا جی تھوڑا جا. جب نانی کے گھر جانا ہوتا تھا بچپنے میں تو 6 گھنٹوں کے لیے سائیکل کرائے پہ لیتے تھے. سائیکل سے بھی مجھے یاد آیا جب ٹائم ختم ہونے والا ہوتا تھا نا تو سائیکلوں والے کی منتیں کرتے تھے کہ پا ایک چکر اور لگا لوں. یہ صدر بھی بےچارے 6 گھنٹے کے صدر بنے, ابھی سلامی لے کے ایک چکر ہی لگایا ہوگا تو ٹائم ختم ہو گیا ہوگا. پھر پولیسوں کی اور گارڈ کی منتیں کرتے رہے ہوں گے پا ایک چکر اور لگا لوں. آگے سے گارڈ نے کہا ہوگا بھائی جی تسی اپنے بھائی لین رہے ہو جو نواں صدر بےچارا باہر بوئے کے کھلوتا ہے وہ کی کریے. چلو ادھر اس دروازے لو نکلو باڑو یار اندر دوجا. چلو بھائی جی یار فٹا ٹائم تھوڑا ہے 2 صدر لے پائے نے چکر لاؤ جا لانا جاؤ تاری خیر میں لیاؤ یار نواں بندہ لے آؤ گے مارو یار منہ تے توڑیے چھوڑیے چکر لوائیے چلے جی تو پاؤڈر لا دیو پاؤڈر لانا ہے ایک نہیں لانی تو عقل کرو. چلو جی فٹافٹ کرو جناب چکر چکر لاؤ گے 2 پے نے. عجیب مذاق ہی بن گیا یار یہ تو حد ہوگی. ممنون صاحب خدا کے واسطے اب جب باہر جایا کرے اپنی سیٹ پہ کپڑا رکھ کے جایا کرے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سیٹ ملی ہوئی ہے. ایویں کو اور سواری آگے نہ بیٹھے. دیکھے نا ذرا آپ باہر گئے ہیں پیچھے سے صدر کی کرسی کی لوٹ پڑ گئی ہے کو بات کرنے والی. آپ شریف آدمی ہیں جناب, جاتے ہوئے یا ڈرائیور کو بتا جایا کرے کہ بھائی جی میری سیٹ تے نہ کہنا بانا میں ذرا آن لگا واپس. مولانا فضل الرحمان کسی دعوت میں جاتے ہوئے اسپیکر ایاز صادق کے پروٹوکول کی زد میں آ گئے. 1 گھنٹے تک ٹریفک میں پھنسے رہے. ہائے ہائے ماں صد کے جائے 1 گھنٹہ بیچارے ٹریفک میں پھنسے ہوئے مولانا یہی سوچتے رہے ہوں گے کہ یار دعوت پہ اگر امیر مقام آ گیا تو روٹی مک جانی ہے میں پھر کتنے جاؤں. مولانا کی زندگی کا اذیت ناک ترین 1 گھنٹہ ہوگا دعوت میں جاتے ہوئے پھنس گیا. مولانا اب جب دعوت پہ نکلنا ہو نا تو 3-4 گھنٹے پہلے نکلا کرے یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو فوراً دعوت والوں کو فون کر دیا کرے کہ بھائی جی میری روٹی کاٹ لینا. وہ یاہر آگے سے کہے گا حضور پھر باقی انج ہی بھیج دئیے واپس تہاڈی کڈی تے پھر ساری کڈی نا. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ میں تو کرسی چھوڑنا چاہتا ہوں پر کرسی مجھے نہیں چھوڑتی. اچھا جی ڈار صاحب یہ تو آپ خیر بہانا ہی لگا رہے ہیں جناب. کسی تگڑے بندے کو کہیں ہے ذرا کرسی پھڑ کے رکھے میں نے اٹھنا ہے اینج اٹھے گے آپ بھائی. لوگ سگٹ چھوڑ دیتے ہیں آپ سے کرسی نہیں چھوٹ رہی. چھٹتی نہیں ہے ظالم کمر کو لگی ہوئی. اصل میں بات یہ ہے ڈار صاحب نے کرسی پہ بیٹھ کے یہ جو رشتہ داری کی بیلٹ باندھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے نہیں اٹھا جا رہا کرسی سے. ورنہ حضور بالکل آپ کے ہیئر سٹائل والا میرا ایک بڑا تایا تھا ساری زندگی ترستا رہا اس کو کرسی پہ بیٹھنے والی نوکری نہیں لبھی. پہلے بیچارہ عدالت میں وہی لگاتا رہا بوئے کے اندر باہر جا کے محمد غفور ولد محمد تفعال. اس کے بعد اسے ایک دفتر والوں نے بنایا جو کرسیاں بناتے تھے. اچھا تاہنے کا شکر ہے کرسیوں والی فیکٹری ہے ادھر تک کرسی مل لی جائے گی. جا کے اس نے پوچھا کہ میری بیٹھنے والی کرسی کہاں ہے. انہوں نے کہا کرسی بیٹھنے والی نہیں پائی جی پنجے بہت کرسیاں اڑوں بہ کے. کئی سال بیچارہ ادھر کرسیاں انتا رہا ہے. ہتھی اس نے 2.5-3 لاکھ کرسی ہونی ہے مگر مالکوں نے اس پہ بیٹھنے نہیں دیا. کیوں؟ منت ہی کرتا رہا کہ بھائی جان مجھے صرف بیٹھ کے دیکھ لینے دے ٹیٹ ہونی گئی ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں بیٹھنا نہیں ہاتھ سے چیک کر لو. تو شکر کرے اللہ کا ڈار صاحب آپ اللہ پاک نے کرسی پہ بٹھا دیا ہوا اللہ تعالیٰ مزید سے تندرستی اور عزت عطا فرمائے. پنجاب حکومت نے گھی اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں 15 روپے فی کلو کمی کر دی. بہت اچھے سی ایم صاحب حضور خوب چیز سستی کی ہے. کیوں جناب کو آٹا دال سستی کریں کیوں سستا کر دیا. اب ہر بندے نے دوسرے سے کہنا کرنا ہے کہ تم مفت چتڑے آ جانا ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. حاضر ہوتے ہیں آپ کی طرف سے بھیجی ہوئی تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کو دکھاتی ہوں ایک انٹرسٹنگ سی تصویر عزیز صاحب. جی یہ دیکھیں زبردست.
وہ پنڈ کی کچی سڑک کے اوپر کو نلائق ٹھیکیدار کپڑے کی ترپال بچھا کے تو سڑک بنا رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ شہر سے سڑک چوری کر کے لے آئے. کیا بات. تو دیکھو تو صحیح، وہ ترپال شرپال کو کپڑا بچھا کے کہہ رہا ہے جی پکی سڑک ہو گئی ہے. دوسرے ٹھیکیدار تو سڑک خراب ہو تو وہ بیچارے ریت بجری لے کے ٹرک میں جا رہے ہوتے ہیں سڑک ٹھیک کرنے. بالکل. یہ کپڑے کی سڑک خراب ہو جائے تو ٹھیکیدار سوئی تاگا لے کے پھر رہا ہوتا ہے. کہاں سے سڑک پھٹ گئی ہے وہاں سے سی دوں. خدا کے لیے یہ فوٹو کہیں پاکستانی ٹھیکیداروں کو نہ دکھا دینا. یہ تو پھر کپڑا بچھا کے بنا رہا ہے نا سڑک. یہاں کے ٹھیکیداروں نے تو سیدھا کاغذ بچھا کے بنا دینی. بعد میں پتا چلے بھائی جی نے ادھر تیز سکوٹر چلایا تو سڑک پاڑ گئی ہے. یہ گرفتار ہوا ہے. استغفر اللہ. یا پتہ لگے جی بارش ہوئی ہے تو سڑک ہی غائب ہو گئی ہے. وہ تو ویسے بھی ہماری ہو جاتی ہے. چلو پھر بچھا لو کاغذ. اچھا عزیز صاحب، آپ کو ایک بچی کی ویڈیو دکھاتی ہوں. اتنی ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ، اس کو دنیا کے سارے کیپٹلز کے نام یاد ہیں. تو یہ کون سی بات ہے، سارے کیپٹلز مجھے بھی آتے ہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں ہالینڈ کا کیپٹل کیا ہے؟ ہالینڈ کا کیپٹل؟ کیپٹل آف ہالینڈ. نہیں یار یہ نہیں ہالینڈ کا کیپٹل ہے. دکھاؤ بچی کی ویڈیو. بتائے بچی اس نلائق کو. یہ دیکھیں. Anna, what is capital of India? China. Beijing, France. Paris, Greece. Athens, Russia. Moscow, Ireland. Dublin, Japan. Tokyo, Czech Republic. Prague, America. DC, Qatar. England. London, UAE. Abu Dhabi, Germany. Berlin, Egypt. Cairo, Italy. اچھے والے بندوں کو نہیں آتا. Exactly. Afghanistan. Kabul, Spain. Madrid, Portugal. Lisbon, Iran. Tehran, Canada. Ottawa, Very good. Peru. Lima, Thailand. Bangkok, Philippines. Manila, Jordan. Very good. Amman, Belgium. Brussels, Bahamas. Nassau, Bulgaria. Sofia, Australia. Canberra, Albania. Tirana, Fiji. Suva, Sweden. Stockholm, Norway. Oslo, Saudi Arabia. Riyadh, Lebanon. Beirut, Oman. Muscat, Cuba. Havana, Kenya. Nairobi, Chile. جی عزیز صاحب Santiago, Netherlands. دیکھو کہ ماں Amsterdam, Venezuela. ملک سوچ کے لب رہی ہے، مگر بچی آگے سے اس کا نام ابھی منہ میں ہی ہوتا تو بتاتی ہے کیپٹل. یہ ہوتا ہے ٹیلنٹ. ہاں جی یہی تو بتا رہی ہوں کہ یہ ہوتا ہے ٹیلنٹ. والدہ اس کی نلائق. والدہ نے یاد کروائے ہوئے. ہاں نہیں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ بچی. واہ واہ واہ. شرمندہ سا ہو گیا ہوں میں ویسے. ابھی تو لسٹ ختم ہی نہیں ہوئی تھی عزیز صاحب، ابھی اور بھی بہت سارے کیپٹلز رہ گئے ہیں. اچھا جی جی چلو پھر کسی دن ویلے ٹائم دیکھیں گے. ساری دنیا کو تھوڑی تو نہیں نا. اچھا ایگزیکٹلی. پاکستان کا کیپٹل کیا ہے؟ پاکستان کا کیپٹل کیپٹل جنہ کوئی دے دے. اب عزیز صاحب اے ٹی ایم کیبن کا ایک منظر دیکھیے. اے ٹی ایم جو یہ مشین ہوتی ہے پیسے نکالنے والی، ہاں جی اس کا کیا منظر اب سامنے آ اس گیا. کے کیبن کا استعمال دیکھیں. یہ لیں، یہ کیا ہے جی؟ یہ جی سلائی مشین ہے اور بندہ کپڑے سی رہا ہے اندر بیٹھ کے. ہائے ہائے ہائے. میرا خیال ہے بیچارے کا دکان کرائے پہ نہیں ملی، اس نے کہا اے ٹی ایم کے بڑی استعمال کر دو. عزیز صاحب یہ باہر کی ملک کی تصویر ہے. میرا خیال پھٹے ہوئے نوٹ سی رہا ہے بیٹھ کے. بہت اچھا. پھٹے ہوئے نوٹ نہیں سی رہا، جس نوٹ میں دھاگا نہ ہو اس میں دھاگا ڈال دیتا ہے. دھاگا نہ ہو تو نوٹ جعلی ہو جاتا ہے نا. اچھا اس لیے انہوں نے درئی ادھر ہی بٹھا دیا کہ بھائی جی اگر نوٹ جعلی نکلے تو درئی سے دھاگا ڈلوا کے باہر جائے. گھر جا کے نا ہمیں کہنا کہ آپ کی مشین سے نوٹ جعلی نکل آیا. پر عزیز صاحب نوٹ میں دھاگا نہیں تار ڈلتی ہے. تار ڈالر میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں دھاگا ہی ہوتا ہے. اگر ادھر تار ہوتی ہے تو پھر ان کو الیکٹریشین بٹھانا چاہیے تھا. یہ انہوں نے درجی کیوں بٹھا دیا؟ بڑے نالائق ہیں یہ گورے.
बस मैंने अंदाजा लगाया कि गोरों को अंग्रेजी आने के अलावा और कुछ नहीं आता। हाँ ये तो है। या रंग हो रहा है इनका या अंग्रेजी आता हाँ, इनकी अंग्रेजी अच्छी है इसलिए ये पढ़े लिखे लगते हैं, होते ये नालायक ही है। अजीम यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, कल जो हमने नए सेट पे पहला शो किया है और उसमें इत्तफाकन वो बात भी चूंकि नई थी वो की है हमने, ये MQM के जो 90 के ऊपर रेंजर्स का छापा पड़ा है उस हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, उसी हवाले से जब मैं सवेरे उठ के बाहर निकला हूं ना तो आड़ू ग्रेनेड नहीं अपना फाइट फ्रेंड, साथ उसके नईमा कैंची इतना उसकी टांगी है तो पहलवान भी बनता है। देखो यार, अच्छा ये नईमा कैंची है, ये अपनी टांगे तेज करवाता रहता है। यार वो कैंची सच्ची मुची नहीं है, वो उसका नाम है नईमा कैंची, तेज या बहुत इसलिए उसे जिस तरह कैंची जबान कैंची की तरह चलती है। हाँ, तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं फिर? ओ यार ठहर भी जाया करो, बात तो सुन लो। सुबह सुबह मैं बाहर निकला हूँ, मैंने अभी पूरी आबासी नहीं ली तो दोनों हंसते हंसते मेरे पास आ गए। अच्छा। आगे कहने लगे ये मियाँ रात को आपने बड़ी वो 90 और MQM के हवाले से और रेंजर के छापे के हवाले से बात की है। बात तो तुम्हारा एंकर बड़ी दलेरी से कर रहा था, मगर उसका रंग हल्का हल्का पीला पड़ा हुआ है। मैंने कहा बेवकूफ हो, असल में नवा सेट जो हमारा लगा है ना उसमें थोड़ी सी येलोनेस है, उसका शेड पड़ रहा था। अब पिलाहट है ना तो उसकी वजह से ऐसे हुआ है। ऐसा बंदा नहीं है, दलेर आदमी है, अच्छा सा कह देते यरकान हुआ था एंकर को। हमें बस छेड़ना मुझे शुरू हो गए। अल्लाह का करम है, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। नहीं, मैं भी समझता हूँ बात को। देखो कोई भी हो, वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तरीके इंसाफ हो, एक हद तक बात करनी चाहिए। जब आप प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं या आप स्क्रीन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो गुफ्तगू जो है वो यह वन साइडेड होके या इमोशनल होके तो नहीं की जा सकती, या आपको किसी पे रिवेंज या ग्रज तो नहीं काट रहे भाई। आप मीडिया के ऊपर बैठे हुए तो जिम्मेदारी से ही बात करनी है ना, उसकी एक दायरा जो है ये होता है। व्यूअर्स की भी तो अपनी मजबूरियां होती हैं ना, वो अपने अंदाज में देखते हैं, अपने अंदाज में अपनी परसेप्शन के तहत मामला को देखते हैं। उनको बहरहाल ये तवक्को होती है कि जिस तरह वो सोच रहे हैं मीडिया पे जो भी एंकर बैठा हुआ है वो उसी अंदाज में बात करे। लेकिन हम मीडिया वालों को भी इस बात का एतराफ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जब भी मीडिया पे कराची के हालात डिस्कस होते हैं तो मीडिया को बेपनाह दबाव का सामना करना पड़ता है। नो डाउट। अब दबाव और चीज है, खौफ या लालच और चीज है। अगर आप मीडिया पर फौरी तौर पर यह फतवा सादर कर देते हैं कि मीडिया कराची के हालात डिस्कस करते हुए डर गया है, खौफ का शिकार हो गया या लालच का शिकार हो गया, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। देखो लालच इंसान को किस चीज का होता है, पैसे का, शोहरत का, या मीडिया को रेटिंग का, पॉपुलैरिटी का। मैं पूरे तयक्कुन के साथ एक बात कर सकता हूं कि मेजॉरिटी मीडिया पर्सन्स की मेजॉरिटी को कराची के हालात डिस्कस करते हुए एटलीस्ट किसी किस्म का लालच का सामना नहीं होता, यानी वो लालच का कोई प्रेशर नहीं होता। दूसरी बात रहेगी खौफ, जान से मार देने का खौफ किसी की तरफ से भी। अब कराची के हालात डिस्कस करते हुए एक तो मैं सिर्फ MQM के खौल से बाहर आ जाना चाहिए। कराची में और बहुत सारी फोर्सेज हैं जिनकी तरफ से आपको जान का खतरा लाहक बड़ा हो सकता है। बड़ी अजीब सिचुएशन है। अब लोग अगर हमसे ये तवक्को रखते हैं कि हम कोई वाकया देखते ही अपना फैसला सादर कर दें तो ये मुमकिन नहीं होता। वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, एक दूसरे को फंसाने के लिए, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं। अब जब आप MQM को स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात का मुजाहरा इसलिए करना पड़ता है कि देखिए ना लालच ना खौफ। अब बात यह कि मुझे कोई डर नहीं है, ना लालच है ना खौफ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं। लेकिन मैं कराची के हालात उसी तरह डिस्कस करता हूं जिस तरह मैं देखता हूं, जिस तरह मैं परसीव करता हूं, और उसी तरह जर्नलिस्ट की जैसे जर्नलिस्ट देखता भी है।
اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ میں کھل کے ڈسکس کر دوں, زیادہ کھل کے ڈسکس کر دوں, ایموشنل بھی ہو جاؤں, میں ایک انسان بھی ہوں. اگلے دن یہ ہوگا کہ میرا اخبار بھی بند ہو جائے گا کراچی میں, اور میرا چینل بھی بند ہو جائے گا, اور میرا کلمہ حق کہاں گیا؟ میں کس کو اپنا کلمہ حق کس کے سامنے بلند کروں گا کلمہ حق؟ کلمہ تو یہی ہے نا کہ بات رے بھی اور سدھی بھی ہوتی ہے. ہاں, یہ جس طرح یہ اپنا موٹر وے والوں نے لکھا ہوتا ہے کہ بالکل نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بھی. ہاں, مجید نظامی مرحوم کہا کرتے تھے کہ اخبار بند کروا لینا کوئی جہاد نہیں ہے, اخبار جاری رکھنا جہاد ہے. اب بالکل ٹھیک ہے. اصل میں نا یہ سوشل میڈیا ہے نا, اس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہوئے ہوئے جو سیدھے جو رہ گئے ہیں, اور وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے رہ گئے ہیں جو خود کہیں نہیں رہ رہا ہوتا. انہی حرکتوں سے اس کو ابے نے گھر سے نکالا ہوتا ہے. کبھی وہ پھوپھی کی طرف رہ رہا ہوتا ہے, کبھی چاچے کی طرف رہ رہا ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہوتا ہے رہ گئے ہیں. میں تمہیں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اپنے بہاف پہ نہیں, میں پورے میڈیا کے بہاف پہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا کے مالکان بھی اور اینکرز بھی, اور ہمارا جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے مالکان, اس کے کارکنان بھی کراچی کے حالات ڈسکس کرتے ہوئے یعنی نہ کسی مالی لالچ کے دباؤ میں آتے ہیں اور نہ کسی جان چلے جانے کے خوف میں آتے ہیں. ہاں, میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان صحافیوں کو, ان اخبار نویسوں کو, ان اینکرز کو, ان اخباری کارکنوں کو جو کراچی کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں. کراچی کے ظاہر ہے باہر رہ کر آپ کے پاس لیوریج بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے بات کرنے کا, لیکن سلام پیش کرتا ہوں جو کراچی کے اندر رہ کے پورے دلیری اور بہادری کے ساتھ بات کرتے ہیں, بالکل ان کو جان کا خوف بھی ہوتا ہے. بہرحال خوف کیوں نہیں ہے یار, اتنا عجیب پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اللہ معاف کرے, اللہ معافی دے, کو بات کرے اس طرح کی ایم کیو ایم کے خلاف. ایم کیو ایم کو چھوڑو, کوئی اور پارٹی ہے نا اس کے ساتھ کو ہرج مرج کر جائے ایم کیو ایم کو پھنسانے کے لیے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یا ایم کیو ایم والے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسی واردات کر دے کسی اور کو پھنسانے کے لیے. وہاں پہ تو مسئلہ ہی بڑا پیچیدہ سا ہے, پیچیدگی در پیچیدگی ہے کراچی کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے. نہیں, اتنی پیچیدگی ہے. اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے بڑی عقل مندی سے گفتگو کرنی چاہیے. ایویں اس طرح کی یار دیکھو میں آڑو گرنیڈر نہیں, میں کینچی کی وجہ سے یہی بات ہی ہوا, حالانکہ خود ان کو عقل ہو تو وہ گرنیڈر کینچی ہوں, اچھے پلے انسان پیدا ہوئے اور ایک گرنیڈ اور ایک کینچی. واہ واہ واہ, یہی بات ہی ہو کہ بندہ کام خراب کر بیٹھتا ہے. جس طرح میرا بڑا تایا ایک دن نا اس کا بلب بیچارہ سڑ گیا, تو جا کے اس نے دیکھا تو آگے سے تار بھی سڑی ہوئی تھی. اچھا, اس نے تار جو تھی نا دوبارہ چھل کے اس کو مروڑی دے کے تو پیچ میں ڈال لی تھی. اچھا, لو جی پلاس ڈھونڈنا شروع ہو گیا. پلاس ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی تائی سے لڑ رہا ہے, کبھی بچوں کو کوٹ رہا ہے, پلاس کتنے گیا, پلاس نہیں لب رہا, پلاس کہاں ہے. جب کو 2.25 گھنٹے کے بعد پلاس ملا نا اس کو, تو غصے سے ایک دم پوڑی پہ چڑھ کے نا تو تار یور سے چھیل کے تو تار ہی آگے سے کاٹ بیٹھا. جی اس کے بعد جو چھوٹی تار تھی اسے چھلی, وہ پیچ تک پہنچے, پھر تھلے اتر کے تو بچوں کو کٹنا شروع ہو گیا. اس لیے میرا خیال ہے پلاس ہتھے آ جائے نا تو یہی بات ہی نہیں ہونا چاہیے, پیار پیار سے تار چھل لی. ایگزیکٹلی. بلکہ میں تو یہ 2 دن پہلے جب کاروائی کے بعد رینجرز نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی کے عوام سے, تاجروں سے, صنعت کاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی دباؤ کا شکار نہ ہو اور معمول کے مطابق اپنا کاروبار زندگی جاری رکھیں. میں اس موقع پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, رینجرز سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کراچی کی کوئی بھی سیاسی قوت کسی بھی قیمت پہ میڈیا کو دباؤ میں نہ لے کے آئے, خواہ وہ یہ کیبل آپریٹرز کو تنگ کرے یا کسی بھی ذریعے سے. اس بات کو یقینی بنائے کہ صحافی جو ہیں وہ اپنے صحافتی فرائض جو ہیں وہ ایک آزادانہ انداز میں انجام دے سکے, ایمانداری سے وہ اپنا ایمانداری سے کام کر سکے بغیر کسی چونچرا کے. چونچرا انگلش کا لفظ ہے. یس, گڈ یار, میری انگلش اچھی ہوتی, میرا چونچرا ٹھیک ہو گیا نا, دیکھنا میری اور بھی انگلش ٹھیک ہو جائے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, حالیہ سینٹ انتخابات اور ملکی سیاست کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے یہاں کے روایتی سیاستدان جناب پی کیو این. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, सबसे पहले तो मैं ये नुक्ता एतराज उठाऊंगा कि आपने, मेरा ख्याल है, कोई 6 महीने के बाद हमें याद किया है। मतलब आप मसरूफ ही इतने रहते हैं। देखें, ये आपने पहली जुगत कर दी है। क्यों? और ये मसरूफ कहते हुए आपकी हल्की हल्की खुद भी हंसी निकल रही है। सर, इन्होंने जुगत नहीं की, सच कह रहे हैं। इन्होंने तो 6 महीने हो गए आपको नहीं बुलवाया, 1 साल से आपके घर वाले आपको नहीं बुला रहे। असल में सर, मोरे का ऑपरेशन हुआ था ना, तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। अच्छा। असल में जुनैद साहब, बस मसरूफियत तो चलती ही रहती है ना जी, बेशक बीमारी हो या कुछ भी। हम सियासतदानों की जिंदगी तो ऐसे ही होती है। मैं माफी चाहता हूँ, इनका तो मैंने तारुफ ही नहीं करवाया। जी जी। ये मेरे मैनेजर हैं। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि मेरे मोहल्लेदार हैं। 6 महीने पहले आए थे आपके शो में, तो मेरे साथ आए थे। मैंने फिर इनको कोई 3-4 महीने से अपना मैनेजर बना लिया। अच्छा, तो ये क्या मैनेज करते हैं आपका? फरागत। फरागत क्या मतलब? बड़ा अच्छा मैनेज करता है, लोगों को इस तरह स्टोरी बना के सुनाता है मसरूफियत की कि लोग यकीन कर लेते हैं। मैंने तो पहले हफ्ते में ही खुश होके इसे 4 नए सूट सिलवा के दिए। अब आप झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ 2 सूट, 2 आपने अपने पुराने सूट छोटे करवा के दिए। अब फिर छोटे ना कहो, बहुत छोटे करवा के दिए। बल्कि मुझसे जब टेलर ने इसका माप पूछा तो मैंने कहा, भाई बस तुम इस तरह करो कि निकर शर्ट बना दो, वो पहनेगा तो पैंट कोट ही लगे। तो वाकई उसने अपनी तरफ से निकर ही सी के दी। देख लीजिए, पूरी पैंट है। तो बड़े प्यारे दोस्त भी हैं और मैनेजर भी हैं। 2 सूट मैंने इनको अपने बहुत छोटे करवा दिए और 2 नए सिलवा दिए। ठीक है, तो आपने फरमाया कि आपके मोहल्लेदार भी हैं, तो इनको आपने तनख्वाह पर रखा हुआ है? अल्लाह के आसरे पे। मजाक कर रहा है जनाब, जाहिर है तनख्वाह तो देनी ही पड़ती है। और फिर PQN जैसे मसरूफ तरीन सियासतदान को मैनेज करना एक मुश्किल काम है बहरहाल, तो इसलिए भारी मुआवजे पे रखा हुआ है इसे। जी हाँ, वाकई बड़ा भारी मुआवजा देते हैं जनाब। हर पहली तारीख को मुझे बुलाते हैं और कहते हैं वो अपना मुआवजा उठा लो। अच्छा। 1 अदद गंदम की बोरी। अच्छा। वो मुझसे उठाई नहीं जाती, तो कहते देखा कितना भारी मुआवजा है। देखिए, हमारी तरफ यही रवायत है, ये जागीरदारों में, जिम्मेदारों में। आप जागीरदार? देखिए, आप मुझे बहुत ही इजी ले रहे हैं। लेकिन PQN साहब, आपने पहले तो कभी नहीं बताया कि आप जागीरदार भी हैं। तफसील से आपने कभी हमारा इंटरव्यू किया हो तो बात निकले ना। ये कुछ ही अरसा हुआ, मैंने 1.5 किल्ला जागीर खरीदी। अच्छा, 1.5 किल्ला जमीन है? नहीं, जमीन तो आधा किल्ला है। उसके अंदर उन्होंने भैंस बांधने के लिए 1 किल्ला ठोका हुआ है, तो किल्ला तो 1.5 हो गया ना। ये भी जिनसे मैंने खरीदी है अराजी, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। मुझे ये कह गए कि 1.5 किल्ला है, तो मैंने समझा जमीन ही होगी 1.5 किल्ला। पैसे मैंने दे दिए, मगर वहां जाके देखा तो ये किल्ला था। तो आपने कुछ नहीं कहा उनको? मैं उस किले पे आवाज उठा सकता था, लड़ सकता था, झगड़ा कर सकता था, मगर मैं सिर्फ इसलिए खामोश रहा कि चले कोई बात नहीं, मेरे एक किले की वजह से ही अगर मेरा गांव अमन का किला बन जाए और क्या चाहे। वो अमन का किला नहीं, किला होता है। अच्छा, ये कोई और किला भी है? कितने सारे किले हो? उसमें क्या कर रहे हैं आप? एक जमीन का किला होता है, एक जो उसके अंदर ठोकते हैं उसको किला कहते हैं, एक कलीगर को किला कहते हैं, एक जो बादशाहों का महल होता है उसे कला कहते हैं। अच्छा, वो कला होता है जी। तो जो वो होता है, बाबा वे कला मरोड़ कुड़िए नीला दे जो। सर, इस तरह तो एक वो भी कला होता है जो इलेक्शन वाले दिन हार के आप कह रहे होते हैं, हाय मैं कला रह गया। बात हो रही थी जुनैद साहब मेरे साथ जमीन के फ्रॉड की। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि आपने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? वो कैसे कानूनी कार्रवाई करते जनाब? वो जमीन ही कब्रिस्तान की थी। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। PQN साहब, हमने तो सुना था कि आप सेनेट के इलेक्शन में काफी सरगर्म थे। सेनेट में? जी जी।
ہاں سرگرم تو رہا ہوں میں سینٹ جی نہیں ویسے میرا سر گرم رہا ہے کافی پچھلے دنوں بخار چڑھا ہوا تھا سر پہ اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے نا جی اس میں بھی میں نے کافی کوشش کی بڑی کمپین چلائی میں نے اچھا ہاں میں نے سوچا کہ بلدیاتی الیکشن تو ہونے نہیں میرا خیال ہے اب بالکل تو کونسلر تو چلو ہاتھ سے نکل گئی سیٹ اب کم از کم سینیٹر تو بن جاؤ تو اس کے لیے میں نے بڑی کمپین چلائی کیا کیمپین چلائی آپ نے؟ بہت سے بزرگوں کے پاس جا کے دعا کروائی ایک دو درباروں پہ جا کے چادر بھی چڑھائی اچھا پھر مجھے کسی دوست نے کہا کہ ڈیرا اسماعیل خان کے پاس ایک گاؤں ہے وہاں پہ ایک ملنگ ہے اچھا اسے اگر آپ سگریٹ لگا کے دیں اور وہ سگریٹ پکڑ لے تو پھر کامیابی ہو جاتی ہے اچھا میں گیا ہوں میں نے سگریٹ لگا کے دیا اس نے پکڑ بھی لیا بلکہ اس نے 2 اپنا کش بھی لگائے ہیں اچھا میں بڑا خوش ہو گیا مگر تیسرے کش پہ اس کو اتھو لگ گیا کھانسنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ اس پہ میں سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی اچھا بس وہ ان کو اتھو نہ لگتا تو میرا دا لگ جانا تھا اچھا اقبال صاحب آپ کے پاس تو 1.5 کلہ بھی نہیں ہے اور یہ سینٹ الیکشن تو اربوں کی گیم ہے بس یہ اصل میں بات ہی یہ ہے کہ میں ایک پیور پاکستانی آدمی ہوں اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اربوں کی گیم ہے کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں تو کبھی کسی عرب ملک میں گیا ہی نہیں تو میں کیسے اربوں کی گیم میں آ سکتا تھا ویسے میں نے تو یہ سنا کہ اربوں کی گیم فٹ بال نہیں ہے سر فٹ بال کی بات نہیں ہو رہی اربوں کی بات ہو رہی ہے پیسوں کی ارب 1 ارب 2 ارب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات اور بیٹا میں نے کبھی 2.5 لاکھ سے اوپر رقم نہیں دیکھی مجھے کیا پتا ارب کتنے ہوتے ہیں یہ اصل میں جنید صاحب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو مقامی سیاست ہے اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں بڑھ چڑھ کے ہی ہمیشہ حصہ لیتا ہوں یہ سینٹ کا جب الیکشن نزدیک آیا تو میں نے سوچا کہ واقعی اس میں تو کروڑوں لگتے ہیں اربوں لگتے ہیں تو میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایماندار آدمی ہوں بے شک بیٹا انہوں میں ہے نہیں تو جڈا اونچا کہنے خیر ادھر تو میں ایمانداری سے ہی سیاست کرنا چاہتا ہوں اچھا پی کیو این صاحب نہ آج تک آپ ایم این اے بنے نہ ایم پی اے بنے نہ کوئی سینٹ کا الیکشن جیتا نہ ہی کبھی کونسلر بنے تو آپ سیاست کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ سب کچھ بن سکتے ہیں مگر ایمانداری آڑے آ جاتی ہے بس آپ ایم این اے بننے کی بات کر رہے ہیں ایم پی اے بننے کی بات کر رہے ہیں یہ تو محلے میں سائیں بن جاتے ہیں ایک دفعہ ڈیرے پہ پولیس کا چھاپا پڑ گیا اندھے بن گئے سب پکڑے گئے یہ بچ گئے اچھا ایک دفعہ گھر میں ڈاکو آ گئے ان کے ساتھ مل کے ڈاکو بن گئے انہیں خود بتا رہے تھے بھی میرے والد صاحب کی جرابوں میں پیسے وہ اصل میں کچھ دن پہلے ہی میں نے والد صاحب سے پیسے مانگے تو انہوں نے مجھے دیے مجھے غصہ چڑھ گیا بچپنا بس گھر میں ڈاکو آئے میں نے کہا موقع ہے ابا جی سے بدلہ لینے کا وہ بس میں نے بچپنے میں ہی بتا دیا کہ والد صاحب کی جرابوں میں بھی پیسے ہیں ویسے بھی جنید صاحب آپ یقین مانیے کہ میں سینیٹر بننا ہی نہیں چاہتا اچھا میں چاہتا ہوں کہ اگر بننا ہی ہے تو ایک ہی دفعہ کونسلر ہی بنوں سینیٹر بڑی چیز ہوتا ہے کیا چیز ہوتا ہے جس کے متعلق علاقے کے ایس ایچ او کوئی نہیں پتا وہ کیا چیز ہوگی یا جس کے کہنے پہ کوئی جیب کترا نہیں رہا ہو سکتا اس کے بننے کا کیا فائدہ جو اپنے محلے میں ایک نالی تک نہیں بنوا سکتا وہ بن کے میں نے کیا کرنا کونسلر بڑی چیز ہوتی ہے جنید صاحب اللہ خیر کرے وہ پولیس آفیسر کا فون تو نہیں آ گیا پولیس آفیسر کس کا آنا تھا فون وہ علاقے کا اے ایس آئی ہے جی مشتاق وہ دشمن ہوا ہے میرا ایسے مشتاق اور کیا آئی جی مشتاق کا ہے فون سر جس سکول میں افتتاح کے لیے جانا تھا ان کا فون ہے جی یہ کیجئے بات اللہ خیر کرے کیا ہوا ہلو جی جی نہیں جی نہیں میں تابے دار جی میں بس آنے لگے جی اوہو اجازت دے جی وہ ایک اسکول کے فنکشن پہ جانا تھا انہوں نے چونے کے ساتھ ویلکم لکھا ہوا وہ کہہ رہے تھے بارش آنے والی ہے وہ سارا بھیگ نہ جائے ہم کسی اور کو پھر بلا لیتے ہیں افتتاح کے لیے تو میرا خیال ہے پہنچ جائے ورنہ چونا خود لے کے دینا پڑے گا بہت شکریہ خدا حافظ آؤ بھائی آؤ جلدی تھینک یو جی تھینک آ جاؤ بھائی آ جاؤ جلدی آؤ خدا حافظ یہ تھا آج کا اس میں آج خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ